ایران کے ساتھ اگلے ہفتے مذاکرات ہوں گے۔ امریکی صدر نے بڑے فورم پر بڑی خبر سے آگاہ کر دیا۔ معاہدے پر دستخط ہونے کا بھی امکان۔ نیٹو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ایران بڑی بہادری سے لڑا، اب جنگ کے بعد ایران کو اپنی معیشت سنبھالنا ہوگی۔ تہران چین سمیت جسے چاہے تیل بیچے۔ جیسے ہیروشیما ناگاساکی پر ایٹمی حملے نے جنگ ختم کی تھی، اسی طرح ایران پر امریکی حملے نے جنگ ختم کر دی۔ کامیاب سیز فائر کرایا۔ نہیں لگتا ایران اور اسرائیل میں دوبارہ جنگ ہوگی۔ ایرانی تنصیبات کو کم نقصان پہنچنے کی خبر دینے والے فیک نیوز پھیلا رہے ہیں۔ ایران کی فردو ایٹمی تنصیبات ملیہ میٹ کرنے کا دعویٰ۔ میڈیا رپورٹس مسترد۔ CNN اور نیو یارک ٹائمز گند قرار۔ مزید کہا، 30 منزل نیچے تنصیبات تباہ کر دیں۔ تہران کا ایٹمی پروگرام کئی سال پیچھے چلا گیا۔ امریکی فوج کی ناقابل یقین کامیابی کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ جنگ کے آخری 2 روز میں ایران نے اسرائیل کو بہت مار ماری۔ ایران کے بیلسٹک میزائلوں نے بہت تباہی مچائی۔ ایران نے یورینیم افسودہ کرنے کی کوشش کی تو پھر حملہ کریں گے۔ غزہ کا مسئلہ حل ہونے کے بہت قریب، اچھی خبر آنے والی ہے۔ نئی معلومات سے ایران کی ایٹمی تنصیبات تباہ ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ امریکی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کا ٹویٹ۔ تلسی گیبارڈ نے لکھا، تہران کو ایٹمی پروگرام کی بحالی کے لیے کئی سال درکار ہوں گے۔ امریکی حملوں سے ایٹمی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی تصدیق۔ ایرانی پارلیمنٹ سے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی سے تعاون ختم کرنے کا بل منظور۔ 221 ارکان کی حمایت۔ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ بل کے تحت حکومت معائنہ کاروں کی ایٹمی تنصیبات تک رسائی محدود یا ختم کر سکتی ہے۔ ایرانی ایٹمی توانائی ایجنسی کا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ 17 جون کو اسرائیلی حملے میں زخمی ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر علی شادمانی شہید۔ قدس فورس کے سربراہ اسماعیل کاانی شہادت کی خبروں کے بعد منظر عام پر۔ تہران میں فتح کے جشن میں شرکت۔ ویڈیو جاری۔ ایران میں اسرائیلی جاسوسوں کے گرد گھیرا مزید تنگ۔ 700 سے زائد گرفتار۔ موساد کے ایک اور ایجنٹ کو پھانسی۔ ایران کے افسودہ یورینیم کے ذخائر محفوظ بنانے کی اطلاع ہے۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے خدشات۔ سربراہ رافیل گروسی نے کہا، تہران کے پاس تکنیکی مہارت اور صنعتی صلاحیت موجود ہے۔ خواہش ہے ایران سے رابطہ دوبارہ بحال ہو۔ پاکستان کے آرمی چیف متاثر کن شخصیت ہیں۔ امریکی صدر ایک بار پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صلاحیتوں کے معترف۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بند کرانا سب سے بڑی کامیابی قرار۔ کہا، دونوں ملک ایٹمی طاقتیں ہیں، جوہری تنازع ہو سکتا تھا، میں نے فون کر کے تجارت کرنے کا کہا۔ بھارتی وزیراعظم کو صاف بتا دیا، جنگ جاری رکھی تو تجارت بند کر دوں گا۔ چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کا آج سے آغاز۔ پاک بھارت وزرائے دفاع کی ملاقات کا امکان۔ ترک میڈیا کا دعویٰ۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر دفاع خواجہ آصف کر رہے ہیں۔ عوام اور صنعتوں کو بلا تعطل بجلی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بجلی شعبے کی جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس سے خطاب۔ نقصان کرنے والی جنکوز کی نیلامی کے مراحل جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا، ملک بھر میں الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز کے قیام کا عمل تیز کیا جائے۔ بہادر سپوتوں کو قوم کا سلام۔ جنوبی وزیرستان میں شہید میجر سید معیز عباس کی راولپنڈی چکلالہ گیریزن میں نماز جنازہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت۔ شہید کو بھرپور خراج عقیدت۔ کہا، شہداء کا لہو قوم کی طاقت کی بنیاد، ہم ان کے ہمیشہ مرکوز رہیں گے۔ قوم لازوال قربانی کو سلام پیش کرتی ہے۔ بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی پھر بے نقاب۔ سندھ اور پنجاب سے را کے ایجنٹ شکنجے میں آ گئے۔ کراچی سے بھارتی خفیہ ایجنسی کے 4 ایجنٹ گرفتار۔ اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ پولیس کے مطابق ملزمان بھارتی کرنل رنجیت کے ساتھ رابطے میں تھے۔ موبائل فون سے بھارتی نمبرز اور تنصیبات کی تصاویر ملی۔ پنجاب میں CTD کا آپریشن یلغار۔ را کا سپانسرڈ نیٹ ورک توڑ دیا۔ 6 سہولت کار گرفتار۔ بھارتی دہشت گرد ایجنسی کے آفیسرز کی آڈیوز منظر عام پر۔ مسجد اور ریلوے اسٹیشنز پر حملوں کے منصوبے کا انکشاف۔ نئے اسلامی سال کے آغاز پر غلاف کعبہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کے دوران طواف بھی جاری رہا۔
गिलाफ काबा पर 120 किलोग्राम सोना और 100 किलोग्राम चांदी के धागों से कुरानी आयात की कशीदाकारी। बलूचिस्तान के जिला सिबी और गिरदोनवाह में रात गए जल्जले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.2 और जमीन में गहराई 23 किलोमीटर रिकॉर्ड। जल्जले का मरकज सिबी से 24 किलोमीटर दूर शुमाल मगरिब में था। शाहीनों का जवाबी दौरा। बांग्लादेश ने T20 सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी टीम आइंदा माह ढाका में 3 मैच खेलेगी। मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को होंगे। और एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप की टाइटल फाइट। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत में आज जोड़ पड़ेगा। नासिर इकबाल और नूर जमान की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी को शिकस्त दी थी। अमरीकी बमबारी से ईरानी एटमी प्रोग्राम का बुनियादी ढांचा भी तबाह नहीं हुआ। पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट ने सब कुछ खोल के रख दिया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस अपनी जगह बरकरार हैं। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम कहां जखीरा किया, ये भी $1 मिलियन सवाल बन गया। लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है कि मानने को तैयार नहीं। CNN की नेशनल सिक्योरिटी नुमाइंदा नताशा के मुताबिक ईरान का एटमी प्रोग्राम सिर्फ 6 महीना ही पीछे गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लिविट ने भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को तस्लीम किया, लेकिन ट्रंप इंतजामिया रिपोर्ट से मुत्तफिक नहीं। और अमरीकी सदर ट्रंप ने CNN की सहाफ़ी नताशा बर्ट्रैंड को निकालने का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि नताशा को 3 दिन तक जाली खबरें फैलाते देखा, मुहिब्बे वतन पायलट्स को बदनाम किया। नताशा बर्ट्रैंड के पास रिपोर्टर बनने की सलाहियत ही नहीं, उसे निकाल दें। कुछ लोग CNN जैसे अजीम नेटवर्क की साख तबाह कर चुके हैं। अमरीकी हमलों से एटमी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी वजारत खारिजा ने इसकी तस्दीक की है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने खदशा जाहिर किया। ईरान के अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर को महफूज बनाने की इत्तला मिली है। ईरानी पार्लियामेंट ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। ईरानी एटमी तंसीबात को नुकसान पहुंचा या नहीं, तस्दीक या तरदीद का सिलसिला जारी। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक की है, अमरीकी हमलों से हमारी एटमी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। यकीनी तौर पर यह हुआ है क्योंकि एटमी प्लांट्स बार बार हमलों की जद में आए। ये एक तकनीकी मामला है जिस पर ईरान की एटमी तवानाई तंजीम और दीगर मुताल्लिका इदारे काम कर रहे हैं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने खदशा जाहिर किया है, ईरान के अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर को महफूज बनाने की इत्तला मिली है। ईरान के पास तकनीकी महारत और सनती सलाहियत महदूद है। ईरानी एटमी तंसीबात के मुआयने का निज़ाम मुतासिर हुआ। ख्वाहिश है कि तेहरान से राबता दोबारा बहाल हो। ईरान के जौहरी मसले के सिफारती हल का मौका है, ये जाया नहीं करना चाहिए। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन खत्म करने की जानिब अहम कदम। पार्लियामेंट ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। 221 अरकान की हिमायत, मुखालिफत में कोई वोट नहीं पड़ा।